معزز احباب گرامی، ہماری یہ کمزوری ہے کہ جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس کے آگے کی ہمیں سوچ نہیں آتی۔ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی مرے ہیں، ہم بھی مریں گے۔ منتبہ کے بقول دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مسلمان اور کافر اس بات پر متفق ہیں کہ ہر آدمی مرے گا، لیکن اس میں پھر اختلاف ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں پھر جھگڑا شروع ہوا۔ تو ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زندگی کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم ایسے الجھ کر رہ گئے کہ اگلے مراحل ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ حق تعالی شانہ کی عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ دنیا کی یا آخرت کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمایا ہو، اور دنیا کا اور آخرت کا کوئی شر ایسا نہیں جس سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈرایا ہو۔ اب اگر ہم لوگ اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد قبر میں صلہ اچھا ملے گا، آخرت کی زندگی بہتر ملے گی، اور اگر برے اعمال کریں گے تو پھر عذاب قبر کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ جب ایک بظاہر نیک اور دیندار شخص کو مرنے کے بعد اس کے ساتھیوں نے دفن کر دیا اور بعد میں کسی اشد ضرورت کے پیش نظر اس کی قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ ناظرین گرامی، اس شخص نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ قبر نے اس کے ساتھ بے انتہا برا سلوک کیا؟ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیں اور سبق حاصل کریں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت علامہ طلمسانی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں ایک بزرگ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ شریف کو حج کے لیے روانہ ہوئی۔ ان میں ایک آدمی تھا جو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل نماز بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ بظاہر وہ ایک نیک اور دیندار شخص تھا۔ اچانک راستے میں فوت ہو گیا۔ اس کے دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی کدال وغیرہ نہیں تھا کہ جس سے اس کی قبر کھودی جاتی اور اس کو دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں میں سے چند ساتھیوں نے جنگل میں گھومنا شروع کر دیا کہ شاید کہیں سے کسی کے پاس سے کوئی کدال وغیرہ مل جائے جس سے اس کے لیے قبر تیار کی جائے۔ گھومتے گھومتے وہ لوگ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ انہیں پتا چلا کہ یہ جھونپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے۔ وہ لوگ اس بڑھیا عورت کے پاس گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں ایک بڑا سا کدال پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑھیا سے اس کدال کو طلب کیا۔ اس بڑھیا نے وہ کدال ان کو دے دیا اور ان سے عہد لیا کہ تم حلفیہ عہد کرو کہ تم اس کدال کو مجھے واپس ضرور کرو گے۔ ان لوگوں نے کدال واپس کرنے کا اس بوڑھی عورت سے عہد کیا اور اس کدال کو لے کر اس جگہ پر آئے جہاں پر اس مرنے والے کے لیے قبر تیار کرنی تھی۔ لہٰذا جلدی جلدی قبر تیار کی گئی۔ تمام ساتھیوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ تمام مراحل سے فارغ ہو گئے تو اچانک انہیں پتہ چلا
कि वो कुदाल गलती से कब्र में ही रह गई। उन लोगों को उस बूढ़ी औरत से किया गया अहद याद आया, लिहाजा उस अहद की खातिर उस कुदाल को निकालने के लिए उन्होंने हाथों से ही कब्र को खोद दिया। जब कब्र उन्होंने खोद डाली तो अचानक एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा, जिस मंजर ने उनकी चीखें निकलवा दी। वो खौफो हरास में डूब गए, हैरानो परेशान रह गए। उन्होंने देखा कि वो कुदाल उस मरने वाले की गर्दन में तोक बनी हुई है, उसके हाथ पांव उस कुदाल से बंधे हुए हैं। उन लोगों ने जल्दी जल्दी उस कब्र को बंद कर दिया और हैरानो परेशान उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए और तमाम वाकया उसको कह सुनाया और उस बुढ़िया से माजरत की। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम माजरत ना करो। इसके बाद उस बुढ़िया ने कलमा-ए तैयबा पढ़ा और कहा कि ये कुदाल मेरे पास थी। मुझे एक रात ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था कि इस कुदाल को महफूज रखना, ये एक ऐसे शख्स की कब्र में तोक बनेगी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुम को गालियां देता होगा और इन हजरात की शान में गुस्ताखियां करता रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तमाम लोग समझ गए कि मरने वाला गुस्ताखे सहाबा का मुर्तकिब था। अल्लाह ताला तमाम गुस्ताखाने सहाबा और रजी अल्लाह अन्हुम पर अपनी लानत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।